الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بخاری و مسلم کی روایت ہے. ایک تابعی ہے جن کا نام ہے قزع بن یحییٰ البصری. کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کی 4 حدیثیں 4 باتیں ایسی سنی جو مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری جن سے میں نے یہ 4 حدیثیں سنی ہیں یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ 12 جنگیں کی ہیں، 12 غزوات میں شریک ہوئے ہیں. ایسے صحابی سے میں نے 4 اللہ کے نبی کی ایسی باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو 4 باتیں آپ بیان کرتے ہیں کیا آپ نے اللہ کے نبی سے ان کو سنا ہے؟ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں ایسی باتیں بیان کروں گا اللہ کے نبی کا نام لے کر جو میں نے آپ سے سنی نہیں ہے؟ میں نے اللہ کے نبی سے 4 حدیثیں سنی ہیں. ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جائے نماز پڑھنے کے لیے ثواب کی نیت سے، اس جگہ کی تعظیم کی نیت سے، سوائے 3 مسجدوں کے. دنیا میں صرف 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ پیسہ خرچ کر کے سفر کر کے جا سکتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا زیادہ اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب ہوں گے. 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں کے لیے آپ سفر کر سکتے ہو. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام مکہ، مسجد نبوی مدینہ اور مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین. یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے آدمی ثواب کی نیت سے اللہ کا تقرب چاہتے ہوئے سفر کر سکتا ہے، سفر کر کے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں. اگر کوئی میسور کا شخص ہے وہ بنگلور کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرتا ہے کہ اس بنگلور کی مسجد میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اللہ کا زیادہ تقرب ملے گا، تو یہ باطل ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا 3 مسجدوں کے علاوہ آپ سفر نہیں کر سکتے. آپ جس شہر میں ہیں وہاں پر آپ پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سب سے افضل مسجدیں دنیا کی 3 ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے صحابہ اکرام نے، سلف صالحین نے بات بتائی ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ جب کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی آستانے کے لیے، کسی در اور کسی جگہ سر جھکانے کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے. جب مسجدوں کو آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں 3 مسجدوں کو چھوڑ کر تو کہیں اور سفر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی شخص تابعی قزع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں کوہ طور پر جو مسجد ہے وہاں جا کر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کوہ طور جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، ہم کلام ہوئے تھے. عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں وہاں جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر جائز نہیں ہے؟ اور کہا فلا تأتیہ، طور پر جا کر نماز مت پڑھو. تو عبداللہ بن عمر نے ایسی جگہ کوہ طور جس کو قرآن نقل کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جا کر اللہ سے بات کی، عبداللہ بن عمر نے تابعی کو وہاں جا کر نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا. تو سوچئے جب مسجدوں کو، ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی اور مسجد میں جانا سفر کر کے کہ وہاں جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، جب بدعت ہے، گمراہی ہے، تو کوئی ایسی جگہ دنیا میں نہیں ہے جہاں کا آدمی سفر کر سکتا ہو. کوئی قبر ایسی نہیں ہے، کوئی چوکھٹ ایسی نہیں ہے جہاں سفر کر کے آدمی جائے گا تو اسے زیادہ ثواب اجر ملے گا. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. اس حدیث کا ہمارے موضوع سے تعلق یہ ہے کہ دنیا میں سب سے افضل 3 مسجدیں ہیں اور یہ 3 مسجدوں کی خصوصیت یہ ہے آپ جہاں ہیں وہاں سے پیسہ خرچ کر کے سفر کر کے جا سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا اس جگہ کی عظمت اور تعظیم کے تحت. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے. لہٰذا اس کے علاوہ کسی اور مسجد کا قصد کرنا جہاں پر کسی نبی، کسی ولی یا کسی نیک آدمی کی قبر ہو بدعت اور گمراہی ہے. ساری مسجدیں اللہ کی محبوب جگہ ہیں. جس شہر میں جس جگہ آپ ہیں وہاں جو مسجد آپ کو میسر ہوتی ہے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے. لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہاں زیادہ ہے اس میں کم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.